واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالی سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضامندی چاہتے ہیں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، آمین۔ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا هو اللہ اکبر۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، سورہ یاسین۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُ وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ ذکر الہی ہر لمحہ ہر پل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، سبحان اللہ عز و جل۔ جو چیز تمہیں نہیں ملی ہے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو نعمت اس نے تمہیں عطا کی ہے اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کسی بھی خود پسند اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا، سورہ الحدید۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالوں سے سمجھایا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، سورہ الزمر۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت۔ کیا تم میں سے کوئی شخص ہر رات تہائی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، تہائی قرآن مجید کیسے پڑھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص تہائی قرآن مجید کے برابر ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 1883۔ سورہ الرعد میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان لانے والوں کے دل اللہ کے نور سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھو دل کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اللہ کی یاد میں ہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ عز و جل، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن کو لازمی سمجھو،
کیونکہ قرآن کی تلاوت گناہوں کا کفارہ ہے۔ تمہاری ہر بات ذکر خدا اور تلاوت قرآن پر مشتمل ہونی چاہیے۔ امیر المومنین امام علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا شب و روز کا ساتھی قرآن ہونا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے بارے میں پوری خبر رکھتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ سورہ الحج۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اگر کسی سے نادانی میں کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک سورہ انعام میں فرماتے ہیں، انہ من عمل منکم سوء بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو تلاوت قرآن کریم زیادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ سورہ مریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ، یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے رب میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ سورہ الانعام۔ اصلاح معاشرہ میں مصروف عمل لوگوں کے لیے 3 نکاتی قرآنی لاہ عمل۔ نمبر 1، درگزر اور معاف کرنے کا رویہ اپناؤ۔ نمبر 2، لوگوں کو نیکی کا حکم دو۔ نمبر 3، جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ سورہ الاعراف۔ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کیا کرو۔ سورہ بقرہ۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہیں، بس جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چل پڑے ان کی بخشش فرما دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ مومن۔ نسلیں بدلنے لگ جاتی ہیں جب کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بے شک۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کا مددگار ہونا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ سورہ الاحزاب۔ قرآنی تعلیمات، ابدی کامیابی ناکامی کا معیار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید ایسا شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قبول ہوتی ہے، اور ایسا عرض گزار ہے جس کی شکایت تسلیم کی جاتی ہے۔ جس نے اس کو اپنے آگے رکھا، یعنی اس کے حقوق و تعلیمات کا خیال رکھا، تو اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اسے پشت ڈال دیا، یعنی قرآن تعلیمات سے انحراف کیا، تو اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب